یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ یہ جو ظہر اور عصر کی نماز کے اندر قرات آہستہ آواز سے کی جاتی ہے تو آخر وجہ کیا ہے؟ باقی تین نمازیں یعنی مغرب، عشاء اور فجر کے اندر اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے، اور ان نمازوں کے اندر یعنی دن والی نمازیں ظہر اور عصر، ان میں آہستہ آواز سے قرات کیوں کی جاتی ہے؟ تو یاد رکھیں حضور علیہ السلام کے زمانے سے اسی طرح چلا آ رہا ہے، اور کسی بھی شریعت کے مسئلے کی جو وجہ ہے، بڑی وجہ اس کے ثبوت کی جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے اس کا ثبوت ہے۔ باقی اس سے بڑی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ چونکہ حضور علیہ السلام نے اسی طرح جو ہے یہ عمل کیا ہے، تو ہمیں بھی یہی تعلیم ہے۔ اس میں مزید ان کی یعنی شریعت کے مسائل کی وجوہات کے درپے ہونا، یہ مسئلہ یوں کیوں ہے اور اس طرح کیوں ہے، ان چیزوں کے اندر نہیں پڑنا چاہیے بالخصوص عوام کو۔ اور اسی طرح جو ہے شریعت کے مسائل کی جو ہے حکمتیں، کہ اس کی کیا کیا حکمت ہو سکتی ہے، اگرچہ اہل علم کے علم میں ہے، ان کو پتہ ہے حکمتیں، لیکن اکثریت مسائل ایسے ہیں جن کی حکمتیں عوام الناس کو معلوم ہونا یہ ان کے لیے درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے جو ہے دین کے مسائل میں کافی سارے خلل واقع ہو سکتے ہیں۔ سر فہرست چونکہ عوام الناس کا علم محدود ہوتا ہے، اور جو ہے وہ بات اتنی حد تک نہیں سمجھ سکتے جتنی حد تک علماء اکرام یا اہل علم حضرات سمجھتے ہیں، تو خیر اس بات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ بس حضور علیہ السلام کی طرف سے تعلیم یہ ہے، اس وجہ سے ہم ظہر اور عصر میں آہستہ آواز سے قرات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھے وہ مسائل جو ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہیں۔ نبی دوسروں کے پیشوا بن کے آئے، نبی دوسروں کے پیشوا